السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے اس چینل پہ ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 2 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 مکمل ہو چکی ہیں۔ آپ میں سے جن احباب نے یونٹ نمبر 1 اور 2 کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ ہمارے چینل پہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یونٹ نمبر 3 کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور اکثر و بیشتر ویڈیوز یونٹ نمبر 3 کی اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جن میں غزل کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم غزل گو شاعر اور ان کی شاعری، ولی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن خان مومن، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی اور اصغر گونڈوی پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں بات کریں گے، ایک بہت اہم اور دلچسپ شخصیت اردو ادب کی۔ ان کے شعری مجموعے آیات وجدانی کی ابتدائی 10 غزلیں بھی ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جن پہ ایک بار نظر ضرور ڈالیے گا۔ امید ہے آپ سب نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو فوراً سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں بات کریں گے اور اگلی آنے والی ویڈیو میں فراق گورکھ پوری، مجروح سلطان پوری، کلیم عاجز، شہریار اور عرفان صدیقی کے بارے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اپنا موضوع، یاس یگانہ چنگیزی۔ ان کے نام پہ پہلے ایک بار غور کر لیتے ہیں۔ اس میں یاس بھی تخلص ہے، یگانہ بھی تخلص ہے اور چنگیزی بھی انہوں نے اپنے نام کے آگے چنگیزی کا اضافہ کیا تھا۔ ان کا اصل نام تھا مرزا واجد حسین۔ یاس شروع میں یاس تخلص کرتے تھے، بعد میں یگانہ تخلص اختیار کیا اور کچھ عرصہ بعد نام کے آگے چنگیزی کا اضافہ کر دیا۔ 1884 میں عظیم آباد یعنی پٹنہ میں پیدا ہوئے اور 1956 میں لکھنؤ میں وفات ہوئی۔ یگانہ کا اصل نام مرزا واجد حسین تھا۔ پہلے یاس تخلص کرتے تھے، پھر یگانہ تخلص اختیار کیا۔ ان کی پیدائش 1884 میں عظیم آباد یعنی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ والد کا نام مرزا غلام حسین عرف پیارے لال تھا، یعنی مرزا غلام حسین ان کے والد کا نام تھا اور پیارے لال ان کی عرفیت تھی۔ 1903 میں کلکتہ یونیورسٹی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، لیکن مالی دشواریوں کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہا اور 1904 میں نواب واجد علی شاہ کے نواسے کے انگریزی کے استاد مقرر ہوئے، لیکن یہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور یہ واپس عظیم آباد چلے گئے۔ 1909 میں کلکتہ سے میٹرک کیا اور اس کے ایک سال بعد نواب واجد علی شاہ نے اپنے نواسے کا انگریزی کا تالیف انہیں مقرر کر دیا تھا، لیکن طبیعت بگڑی اور واپس عظیم آباد پہنچ گئے۔ 1905 میں یگانہ نے لکھنؤ کا رخ کیا اور یہاں کی آب و ہوا اور شہر کی رنگا رنگ دلچسپیوں نے یگانہ کو کچھ ایسا متاثر کیا کہ پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے، یعنی 1905 میں لکھنؤ آئے اور پوری عمر لکھنؤ میں گزارنے کے بعد لکھنؤ میں ہی وفات پائی۔ یہیں شادی کی اور یہیں اپنی آخری سانس لی۔ تلاش معاش کے لیے لاہور گئے، لیکن پھر لوٹ کر یہیں آ گئے۔ ابتدا میں کچھ سالوں تک یگانہ کا تعلق لکھنؤ کے شعراء و ادباء سے بہت اچھا رہا۔ لکھنؤ کے شعراء و ادباء کے ساتھ خوشگوار رہا، انہیں مشاعروں میں بلایا جاتا
اپنی تہ دار شاعری اور خوش الہانی کی بنا پر خوب داد وصول کرتے، لیکن دھیرے دھیرے یگانہ کی مقبولیت لکھنوی شعراء کو کھلنے لگی۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ کسی غیر لکھنوی کو لکھنؤ کے ادبی معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگے۔ یعنی شروع میں جب یگانہ نے شاعری شروع کی تو لکھنؤ والوں نے ان کی بہت قدر کی، ان کو مشاعروں میں بلایا جاتا تھا، ان کی شاعری کی داد دی جاتی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی مقبولیت تو بڑھتی جا رہی ہے، تو ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی غیر لکھنوی، یعنی کہ ان کا تعلق عظیم آباد سے یعنی پٹنہ سے تھا، لکھنؤ والوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی غیر لکھنوی لکھنؤ میں آ کر لکھنؤ والوں پہ اس کو فوقیت دی جائے، اس کی زیادہ قدر کی جائے۔ اس لیے یگانہ کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں اور ان کے لیے معاشی مشکلیں پیدا کی جانے لگیں۔ یگانہ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کچھ ایسی رباعیات لکھ دیں جس کی وجہ سے انہیں کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس سے سخت مذہبی خیالات رکھنے والوں کو تکلیف ہوئی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یگانہ کے مخالفین نے ان کے خلاف ایسی فضا تیار کی کہ مذہبی جوش و جنون رکھنے والے یگانہ کو لکھنؤ کی گلیوں میں کھینچ لائے، چہرے پر سیاہی پوت کر ان کا جلوس نکالا اور طرح طرح کی غیر انسانی حرکتیں کی۔ یگانہ نے کچھ رباعیات لکھ دی تھی جو مذہب کے خلاف تھیں، تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ان کے مخالفین تھے انہیں نے ان کے خلاف ایسی فضا تیار کر دی کہ جو مذہبی جوش جو لوگ رکھتے تھے انہوں نے کیا کیا، یگانہ کے ساتھ بہت بدسلوکی کی اور انہیں لکھنؤ کی گلیوں میں کھینچ لائے اور ان کے چہرے پر سیاہی پوت دی اور ان کا جلوس نکالا اور بہت سی غیر انسانی حرکتیں ان کے ساتھ کی، جو کہ ایک بہت دکھ کی بات ہے، بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ ایسے شاعر کے لیے کسی بھی ایک نارمل انسان کے لیے بھی یہ بہت شرم کی بات ہے کہ اس کے چہرے پر کالی پوتی جائے یا اس کا جلوس نکالا جائے۔ تو یگانہ تو پھر بھی ایک شاعر تھے اور بہت مشہور شاعر تھے، ان کے ساتھ جب ایسا ہوا ہوگا تو ان کی تکلیف کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ لکھنؤ کے شعراء مرزا غالب کے بڑے قائل تھے، لہٰذا یگانہ کے لیے یہ بات بھی ناگزیر ہوئی۔ یگانہ نے اس مخالفت کے چلتے اپنے آپ کو آتش کا مقلد کہنا شروع کر دیا، یعنی لکھنؤ والے کیونکہ مرزا غالب کے پرستار تھے تو یگانہ نے آتش پرستی شروع کر دی، آتش کو غالب سے بڑا شاعر دکھانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اپنے مجموعہ کلام نشتر یاس کے سر وقف پر اپنے نام سے پہلے خاک کے پائے آتش لکھا، اور جب اس کے ایک سال بعد چراغ سخن شائع ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو آتش پرست کے درجے تک پہنچا دیا۔ یعنی وہ صرف ایسی ہی زبانی نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو آتش پرست، ان کا جو شعری مجموعہ شائع ہوا تھا اس کے سر وقف پر یعنی اس کے پہلے وقف پر انہوں نے اپنے آپ کو خاک کے پائے آتش لکھا، اور جب ان کا ایک سال بعد دوسرا مجموعہ شائع ہوا چراغ سخن تو اس میں اپنے آپ کو آتش پرست لکھا۔ انہوں نے غالب اور آتش کا تقابلی مطالعہ کیا اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آتش غالب سے بڑا شاعر ہے۔ بھئی غالب ہے، غالب جیسا شاعر نہ تو تھا نہ ہوگا، اور غالب کی عظمت کا اعتراف تو ہر شخص کرتا ہے، اور اردو زبان اردو شاعری کو جانتا ہے وہ بھی غالب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور جو اردو زبان اور اردو شاعری سے ناواقف ہے وہ بھی غالب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور غالب کی شاعری کو جانتا ہے، کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو غالب کو ضرور جانتا ہے۔ لیکن ان کا کیا کہنا تھا، انہوں نے غالب کا اور حیدر علی آتش کا تقابلی مطالعہ کیا۔ حیدر علی آتش بھی بہت بڑے شاعر تھے لیکن غالب کے درجے تک نہیں پہنچے تھے وہ، لیکن انہی نے غالب پہ فوقیت دی آتش کو۔
یعنی آتش کو مرزا غالب سے بڑا شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کی غالب شکنی کی انتہا وہ رسالہ ہے جو انہوں نے 1934 میں غالب شکن کے نام سے شائع کیا۔ اس رسالے کو مزید اضافت کے ساتھ 1935 میں چھاپا گیا۔ یعنی اس قدر اس انتہا تک ان کی غالب شکنی پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے ایک رسالہ ہی غالب شکن کے نام سے جاری کر دیا 1934 میں، اور 1935 میں یہ رسالہ دوبارہ شائع ہوا، اس میں کچھ اضافتیں کی گئیں۔ ان کی تخلص کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ یگانہ نے نہ صرف اپنا تخلص یاس سے یگانہ کیا، یعنی پہلے ان کا تخلص یاس تھا، پھر یاس سے انہوں نے اپنا تخلص یگانہ کر لیا، بلکہ 1932 تک پہنچتے پہنچتے اس میں چنگیزی کا اضافہ بھی کر لیا۔ اور یہ اضافہ کیوں کرا تھا، اس بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح چنگیز نے اپنی تلوار سے دنیا کا صفایا کر دیا تھا، اسی طرح جب سے میں نے غالب پرستوں کا صفایا کرنے کا اتحاد کیا ہے، یہ لقب اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ لقب کیوں اختیار کیا تھا؟ غالب پرستوں کا صفایا کرنے کے لیے۔ جس طرح چنگیز خان نے اپنی تلوار سے دنیا کا صفایا کر دیا تھا، اسی طرح وہ بھی اپنی شاعری سے غالب پرستوں کا صفایا کر دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ لقب چنگیزی اختیار کیا تھا۔ اس مخالفت کی وجہ سے یگانہ کا اچھا خاصا وقت ضائع ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، غالب جیسی شخصیت جو اردو شاعری کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے، اس کے بارے میں اگر اس کی مخالفت کریں گے یا اس کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہیں گے تو اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ غالب کا نہ نقصان ہوگا، نہ اور کسی کا نقصان ہوگا۔ نقصان اس شخص کا ہوگا جو خود یہ بات کہہ رہا ہوگا یا خود مخالفت کر رہا ہوگا۔ تو یگانہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے مخالفت تو بہت کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ غالب رہے، اور اس سے نہ لکھنؤ کے شعراء کو کوئی فرق پڑا، نہ اور کسی کو کوئی فرق پڑا، بس ان کا ہی نقصان ہوا۔ کیونکہ اس مخالفت سے نہ تو شعراء لکھنؤ کو کچھ ہوا، نہ ہی غالب کا کچھ بگڑا۔ یگانہ ہی خسارے میں رہے اور اپنی شاعری پر پوری طرح سے توجہ نہیں دے سکے۔ یعنی کہ جس طرح کی شاعری یہ کرتے تھے، اگر اس پہ پوری توجہ دیتے، غور کرتے تو ایک بہت بڑے شاعر کے طور پہ جانے جا سکتے تھے، لیکن یگانہ نے اپنا وقت دوسری چیزوں میں صرف کر دیا، غالب شکنی میں صرف کر دیا، آتش پرستی میں صرف کر دیا۔ ان سب چیزوں نے ان کی شاعری کو بہت نقصان پہنچایا۔ یگانہ نے 1919 میں انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک انجمن بنائی۔ 1924 میں اٹاوہ کے ایک اسکول میں ملازمت کی، اور یہیں ان کی ملاقات جگر اور فانی سے ہوئی، جس سے ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ ان کی ملاقات جگر اور فانی سے کہاں ہوئی؟ اٹاوہ میں ہوئی۔ یگانہ نے اٹاوہ سے ایک رسالہ صحیفہ جاری کیا۔ یگانہ کی ملاقات لاہور میں اقبال سے بھی ہوئی۔ اقبال ان کی زبان دانی کے بہت متعارف تھے، یعنی ان کی زبان دانی، ان کی زبان و بیان کے بہت قائل تھے علامہ اقبال۔ وہ اودھ اخبار سے بھی وابستہ رہے۔ اودھ اخبار بہت مشہور اخبار تھا اس زمانے کا لکھنؤ کا، اس سے بھی وابستگی رہی یگانہ کی۔ رسالہ نظارہ میں ان کی تصانیف شائع ہوتی تھیں، ان کے جو بھی شعری مجموعے تھے یا جو بھی اشعار ہوتے تھے وہ رسالہ نظارہ میں شائع ہوتے تھے۔ محقق خواجہ مشفق خواجہ نے 2003 میں کلیات یگانہ شائع کیا۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، اتنا بڑا شاعر ہے جس کے 2 سے 3 شعری مجموعے آ چکے ہیں، کئی رسالے نکال چکے ہیں، ان کا کلیات ابھی تک شائع نہیں ہوا تھا۔ ان کے کلیات کو 2003 میں شائع کیا گیا، اور کس نے شائع کیا؟ مشفق خواجہ نے۔ یگانہ کا انتقال 1956 میں لکھنؤ میں ہوا۔ ایک بار پھر سے نظر ڈال لیتے ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی
1884 میں عظیم آباد میں یعنی پٹنہ میں پیدا ہوئے اور اصل نام تھا ان کا مرزا واجد حسین۔ والد کا نام مرزا غلام حسین عرف پیارے لال۔ 1903 میں کلکتہ یونیورسٹی سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد 1904 میں واجد علی شاہ کے نواسے کے انگریزی کے تعلیق مقرر ہوئے۔ 1905 میں لکھنؤ آ گئے اور پوری عمر لکھنؤ میں گزاری۔ ابتدا میں لکھنؤ میں ان کو بہت سراہا گیا، ان کی شاعری کو بہت اہمیت دی گئی، مشاعروں میں بلایا گیا، لیکن جلد ہی لکھنؤی شعراء کو یہ ان کی مقبولیت کھلنے لگی اور انہوں نے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے کچھ ایسی رباعیات لکھ دی جو مذہب کے خلاف تھیں اور مذہبی عقیدت رکھنے والوں کو اس سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ان کے مخالفین نے ایسی فضا تیار کی جس سے ان کو بہت نقصان ہوا۔ جو مذہبی جوش و جنون رکھتے تھے جو لوگ، وہ یگانہ کو لکھنؤ کی گلیوں میں کھینچ لائے، ان کے چہرے پر سیاہی ملی اور ان کا جلوس نکالا، ان کو گلیوں میں گھمایا گیا اور بہت ساری غیر انسانی حرکتیں ان کے ساتھ کی گئیں۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کے شعراء مرزا غالب کے قائل تھے تو انہوں نے آتش کی پرستش شروع کر دی۔ وہ آتش کو غالب سے بڑا شاعر ثابت کرنے کی کوششوں میں لگ گئے اور خود کو غالب شکن کہلایا۔ 1934 میں ان کا رسالہ غالب شکن بھی شائع ہوا، جو مزید اضافتوں کے ساتھ 1935 میں دوبارہ شائع ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3 تخلص اختیار کیے، پہلے یاس، اس کے بعد یگانہ اور آخری وقت میں پہنچتے پہنچتے چنگیزی کا بھی اضافہ کر لیا۔ چنگیزی کا اضافہ کیوں کیا، یہ بات بھی انہوں نے بتائی کہ جس طرح چنگیز نے اپنی تلوار سے دنیا کا صفایا کر دیا ہے، اسی طرح جب سے میں نے غالب پرستوں کا صفایا کرنے کی اتحا کیا ہے، یہ لقب اختیار کیا ہے۔ یہ یگانہ نے خود اپنے لقب چنگیزی کے بارے میں کہا ہے۔ جو بھی مخالفت انہوں نے غالب کی اس سے ان کو نقصان ہوا، ان کی شاعری کو بہت نقصان ہوا اور جس طرح کی شاعری یہ کرتے تھے، ایک بہت بڑے اور بلند پایہ شاعر ہو سکتے تھے، لیکن دوسری چیزوں میں پڑھنے کی وجہ سے، غالب شکنی میں پڑھنے کی وجہ سے، آتش پرستی میں پڑھنے کی وجہ سے ان کی شاعری ان کو نقصان جھیلنا پڑا۔ یگانہ نے 1919 میں انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک انجمن بنائی اور 1924 میں اٹاوہ کے ایک اسکول میں ملازمت کی۔ جگر اور فانی سے وہاں ان کی ملاقات ہوئی، جن سے ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ اٹاوہ سے ایک رسالہ صحیفہ بھی جاری کیا۔ یہ رسالہ بھی اسی وقت جاری ہوا تھا جب ان کی ملازمت تھی اٹاوہ کے ایک اسکول میں۔ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی اور اودھ اخبار سے وابستہ رہے۔ یہ رسالہ نظارہ میں ان کی تصانیف شائع ہوتی رہیں۔ ان کا کلیات 2003 میں مشفق خواجہ نے شائع کیا۔ 1956 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادبی خدمات ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ 1914 میں نشتر یاس کے نام سے شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ کلام 1927 میں آیات وجدانی کے نام سے شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ کلام 1933 میں ترانہ کے نام سے شائع ہوا۔ گنجینہ یہ تینوں مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے، یعنی نشتر یاس، آیات وجدانی اور ترانہ کو ملا کے جو ایک مجموعہ تیار کیا گیا، اس کا نام گنجینہ رکھا گیا۔ غالب شکن، یہ رسالہ 1935 میں انہوں نے شائع کیا۔ بعض شعرائے عظیم آباد 1916، عظیم آباد کے فارسی شعراء کا تذکرہ ہے۔ یہ تصانیف کو نوٹ کر لیے یا نوٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیے۔ فلسفہ ہمدردی 1915 میں شائع ہوا۔ مسرت ہمدردی 1916 میں شائع ہوا۔ مسئلہ انتقام 1916 میں شائع ہوا۔ رسوم و رواج کا دور ہوگا یہاں پہ، رسوم و رواج کا دور 1916 میں شائع ہوا۔
चिराग सुखन 1914 में, और तराना इनकी रुबायात का मजमुआ है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, तराना किसकी रुबायात का मजमुआ है? यासिया गाना चंगेज़ी की रुबायात का मजमुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये थे यासिया गाना चंगेज़ी, इनकी शख्सियत और इनकी अदबी खिदमात। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगली वीडियो में हम अगले शायर पे बात करेंगे। और मैंने आपसे इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं, जिसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लिए गए हैं, उन पे बात की गई है और उनसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी होगी। उन शॉर्ट वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।